بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عبداللہ بن احمد نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے شیبان نے خبر دی، ان سے ابو حلال نے ذکر کیا، ان سے ابو بکر نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے لگے تو ساری مخلوق اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آہ و فغاں کرنے لگے کہ پروردگار، تیرا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس آگ کو بجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا خلیل دوست ہے اور روئے زمین میں اس کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، اور میں اس کا رب ہوں، میرے علاوہ اس کا اور کوئی رب نہیں ہے۔ اگر اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کر سکتے ہو، ورنہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ پھر پانی کے انتظامات والا فرشتہ آیا اور عرض کرنے لگا، اے میرے پروردگار، تیرا خلیل آگ میں ڈالا جانے لگا ہے، مجھے اجازت ہو تاکہ میں پانی سے اس آگ کو بجھا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا خلیل ہے، روئے زمین پر اس کے علاوہ میرا اور کوئی خلیل نہیں، اور میں اس کا پروردگار ہوں، میرے علاوہ اس کا اور کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اگر وہ تجھ سے مدد چاہے تو اس کی مدد کر سکتے ہو، ورنہ چھوڑ دو۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ آگ میں پھینکے گئے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی، جسے ابو حلال راوی بھول گئے۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا یہ ہے، اے اللہ، تو آسمانوں میں اکیلا ہے اور میں زمین میں تیرا اکیلا پرستار ہوں۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، تو ہم نے حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا۔ ابراہیم کے حق میں یہ حکم سنتے ہی تمام اہل مشرق و مغرب کی آگ بجھ گئی اور اس روز کوئی ہانڈی نہ پک سکی۔ یہ روایت نسخہ اول میں نہیں مگر امام احمد کی کتاب الزہرت پر ہے۔ احمد بن احمد نے بتایا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ نے بتایا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے احمد بن سندی نے خبر دی، انہیں حسن بن علویہ نے خبر دی، ان سے اسماعیل بن عیسیٰ نے ذکر کیا، ان سے اسحاق بن بشر نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مقاتل و حضرت سعید نے فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے لایا گیا اور ان کے کپڑے اتارے گئے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں ڈالے گئے تو آسمان اور زمین، پہاڑ، سورج، چاند، عرش، کرسی، بادل، ہوا، فرشتے آہ و فغاں کرنے لگے۔ ہر ایک کہنے لگا کہ پروردگار، تیرا خاص الخاص بندہ جلایا جا رہا ہے، ہمیں اس کی مدد کی اجازت دیجیے۔ آگ رو کر کہنے لگی، اے میرے پروردگار، تو نے بنی آدم کے لیے مجھے مسخر کر دیا، تو اب تیرا خاص الخاص بندہ میرے اندر ڈال کر جلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی طرف پیغام بھیجا کہ دیکھو، وہ میرا خاص بندہ ہے، اس نے مجھے ہی معبود جانتا ہے اور میرے لیے ہی ستایا جا رہا ہے۔ اگر اس نے مجھے پکارا تو میں فوراً لبیک کہوں گا، اور اگر وہ تم سے مدد کا طلبگار ہے تو تم اس کی مدد کر سکتے ہو۔ جس وقت انہیں پھینک دیا گیا تو آگ میں گرنے سے قبل جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے اور کہا، السلام علیکہ یا ابراہیم، میں جبرائیل ہوں، کیا کوئی حاجت اور ضرورت ہے؟ فرمانے لگے، ہاں، حاجت اور ضرورت تو ہے، مگر تجھ سے نہیں، اپنے رب سے ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں اس سے آگے یوں ہے کہ جب وہ آگ میں ڈالے گئے تو اسرافیل پہلے وہاں موجود تھے۔ آگ نے صرف رسیوں کو جلایا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا۔ اگر سلام کا لفظ نہ فرماتے تو سردی کی وجہ سے منجمد ہو جاتی۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔